अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए आपकी होस्ट नावल लेकर आई हैं शिद्दत मोहब्बत। रोमांटिक नावल वडेरा बेस एज डिफरेंस बेस्ड नावल है। केयरिंग हीरो के साथ बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की एपिसोड और नावल बहुत डिफरेंट है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं नावल की जानिब। आज फिर दिल बरसने के साथ ही वो हंस दिया था और अपनी सोच पर दिल उसे बहुत अच्छा लकब दिया। अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो बरसती बारिश की बूंदों को देख रहा था जो वो देखना चाहता था। वो पीछे के बाग का मंजर था मगर जो खिड़की उसे दिखा सकती थी वो बस सामने का लॉन था। अस्पंद की शहजादी, उसने सफात के बजाय अस्पंद कहा। फिर फिक्रे पर दिलकशी से मुस्कुराया। बाहर जोरों से बारिश बरस रही थी। वो बारिश में खेल रही होगी, बारिश के कतरे उसे भिगो रहे होंगे और वो उसके संग झूम रही होगी, मुस्कुरा रही होगी। जहां जहां वो कदम धर रही होगी वहां से जमीन गुलो गुलजार हो रही होगी। ज़हन के पर्दों पर दिल की वारदात का वाकया ताज़ा होने लगा था। वो उसकी उस रोज़ बीजान से मिलने ज़नाना आने गया था, मगर वहां जाने से पहले उसे इल्म हुआ कि बीजान सबको साथ लिए दरबार हाजिरी देने गई हैं और घर में सिर्फ पलवशे और अफ्तनान हैं। वो जानता था कि पलवशे के फाइनल हो रहे हैं, इसलिए वो घर थी और अफ्तनान दरबार नहीं जाती, न जाने क्यों, लेकिन उसे घर वालों से इस बात पर हमेशा इख्तिलाफ रहता। उसे बीजान का पीर साई को ढेरों सामान का न्याज देना बिल्कुल पसंद ना था और उसका यही कहना था कि वो जो देता है रब देता है, तो रब ने दिया है तो वो रब से लेकर पीरों को दे दे और फिर से क्यों मांगे। और वापस ही जाने वाला था कि उसे बाग से किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वो जानता था कि गलत कर रहा है, लेकिन कितना गलत वो ये हरगिज नहीं जानता था। वो कदम कदम चलता बाग की जानिब जा रहा था। अब गाने के सुर उसके कानों में बखूबी पड़ रहे थे। आवाज़ इतनी मीठी और नर्म थी कि बेहयाली में दीवार की ओर तक पहुंच गया और फिर आवाज मजीद साफ होकर सुनाई देने लगी। यूं चुप कर हवेली किसी लड़की को नहीं देखा था, मगर जाने उसे क्या हुआ था। ऐसा जाम दे कि मुझे खुमार आ जाए, मन इश्क चस्तम, ऐसा जाम दे कि मुझे खुमार आ जाए। चश्तम के बाग खत्म, तेरी आंखें जिनसे बाग खतन में रौनक, फूल सा चेहरा जिससे पत्ता पत्ता महकता है। ऐसा जाम दे कि रौनक आ जाए, मैं यार की मस्त आंखों का दीवाना हूँ। ऐसा जाम दे कि मुझे खुमार आ जाए। वो बारिश के कतरों के संग चूम रही थी। हवा हर गुल को सरूर बख्श रही थी और गुलाबी जोड़ा पहने उन खिलते फूलों में वो एक बार फिर खुलता गुलाब मालूम हो रही थी। आखिरी बार उसने उसे तब देखा था जब वो पैदा हुई थी, जब 14 साला अस्पंद ने उस परी विश को पहली बार अपनी गोद में उठाया था और अब वो उसे 16-17 साल बाद देख रहा था। वो मुकम्मल दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। लंबे घने भूरे बाल जो कमर नीचे गहरी भूरी रशीली आंखें, तीखी नाक और नाक में चमकता फेरोजे का लौंग, सुर्ख व सफेद रंगत मस्त हसीन मालूम हो रहा था। हुस्न की मालिक वो पहली बार था कि असफंद पामीर खान ने हवेली की किसी लड़की को बेनकाब देखा था और वो देखना ही असफंद पामीर खान के दिलों और दिमाग का दुनिया दहला गया था। उस दिन जनाखाने में सिर्फ असफंद पामीर खान वापस आया था, मगर उसका दिल वहीं रह गया था। बस इतनी सी बात थी कि असफंद पामीर खान का दिल इससे बगावत कर गया। जिसे वो छोटी बच्ची समझता था, उसी के लिए दिल दुनिया बदल गई थी। कहाँ वो 29 साल का मर्द और कहाँ वो 16 साल की बच्ची। ये बात जहन में आती तो दिल की बात जुबान तक न आ पाती। वो उससे कितनी छोटी है ये बात उसे खामोश करवा देती। मगर अब असफंद पामीर खान अपने मामले में मतलबी होना चाहता था। वो अपनी खुशी हासिल करना चाहता था। वो उसके लिए किसी भी हद को जाने के लिए तैयार था। गर्मियों का मौसम रुखसत हो गया, साथ ही बहार भी अपने रंग समेटे रुखसत हुई। फूल मुरझा गए और फूल पत्तियों से लदी शाखें खाली रह गई। हज़ा उतरी तो हर सुरंगी नारंगी रंग छा गया। खुश्क पत्ते कदमों तले आते उनकी कड़कड़ाहट फिजा को मजीद बोझल बना देती। चमन में हज़ा उतर कर अरमगान के जाने से उसके दिल में भी हज़ा उतर गया। अब वो इससे बात नहीं कर पाई थी और शायद यही उसकी सज़ा थी कि उसके सज़ा की हकदार थी। हर गुजरी शाम उसके दिल में मजीद उदासी भर जाती, दिल पर मजीद बोझ आ पड़ता और दिल उसकी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो गई थी। यह खबर जब उस तक पहुंची तो वो दिल दहला कर रह गई थी।
मत जाओ अरमगान मलियार खान, ये खानजादी तुम्हारे कदमों में रेजा रेजा हो जाने को तैयार है। तुमसे जाने वाली ज्यादती पर शर्मिंदा है। मगर नालब फड़फड़ा रहे थे, न आंख की दीद को उठ पाई थी। वो चला गया तो हर सू खामोशी उतर आई, और सबसे ज्यादा उसके दिल में। अब तो बस दिल चाहता है कि बस आज के जरगी के बाद फौरन बाद डेरे चले गए। वहाँ हिसाब किताब का काम निपटा कर वो हवेली लौट आया। दाजी को अभी डेरे पर रुकना था। साथ के गांव से अभी अपने दोस्त से उन्हें मिलने चले आए थे, और इसलिए उनका वहाँ रुकना मुनासिब न था। सो वो घर लौट आया। अपने कमरे से फ्रेश होने के बाद खुशबुओं में नहाए वो ज़नान खाने चला आया। बीजान अपनी तपाई पर न थी, जिसका मतलब यही था कि वो अपने कमरे में थी। पूरा लाउंज सुनसान पड़ा था। वैसे भी दोपहर को उस वक्त सब अपने कमरे में सस्ता रहे होते हैं। दरखने और बाकी मुलाजिम भी उस वक्त क्वार्टर में ही होते हैं। बीजान उस वक्त सोना कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो बीजान के कमरे की तरफ जाने ही लगा था जब रसोई में उसे आवाज आई। कदम रखने लगा। रसोई के दरवाजे पर रुककर उसने लड़की के कुआड़ बजाया, और दरखने ने जल्दी से ओढ़नी से चेहरा छुपाया, जबकि अफ्तनान ने कंधे पर बेफिक्री से झूलता दुपट्टा बर्क रुख मोड़कर असफंद की जानिब देखा, जो अंदर दाखिल हो रहा था। लाला, आपने सोचा नौफेल लाला है, ये दे। उसने दुरखने के हाथ से एक कागज पकड़ा। ये क्या है? असफंद ने हैरानी से पूछा। हाँ ना, छोटी बीबी ने मेरे साइंस से कॉलेज का फॉर्म मंगवाया था जी पर। दुरखने तेजी से बोलती गई। अफ्तनान ने उसी आंखें दिखाई। आप जाएं, मैं बता दूंगी। आप बताएं क्या हुआ? दुरखने के जाने के बाद असफंद ने संजीदगी से पूछा। अफ्तनान ने नजरें उठाकर उनकी जानिब देखा। असफंद का दिल एक बार फिर रुक कर धड़का था। खुद पर काबू पाते हुए बोला, कुछ पूछा है अफ्तनान? दुरखने क्या कह रही थी? क्या सफाम? उफ लाला, आप बैठे, सारी तफसील बता देती हूँ आपको। असफंद ने एक नज़र उसे देखा और कोने में लगी कुर्सी में से एक कुर्सी अफ्तनान के कदरे पास लाकर रखी, और दूसरी कुर्सी लाने के लिए मुड़ने ही लगा था कि अफ्तनान बोल उठी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अफ्तनान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो नकाब के बायस उसकी मुस्कुराहट तो देख नहीं सकता था, मगर जानता था कि वो मुस्कुरा रही है। तो बताएं फिर। उसने भी कुर्सी खींची थी। आप जानते हैं, मुझे शुरू से ही कोई शौक था मेडिकल जाने का, और अब जब मेरे मैट्रिक के मार्क्स इतने अच्छे आए हैं तो ये ख्वाहिश मज़ीद बढ़ गई है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मगर बी जान और दा जान मुझे कॉलेज के बाद आगे प्राइवेट पढ़ाने के चक्कर में है। ये फार्म देखें। इसने फार्म असफंद को पकड़ाया। ये मेरे अरमानों का खून है। ये फार्म बी जान ने दाजी के हुक्म पर मंगवाया है। ये एफए का फार्म है, और मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे एफए नहीं एफएससी करनी है, मगर मेरी कोई सुनता ही कहाँ है इस घर में। वो मुसलसल बोलती जा रही थी, और असफंद कभी फार्म की जानिब देखता तो कभी उसकी जानिब। वो उसके चिड़चिड़ेपन को बखूबी समझ रहा था। वो अक्सर गुस्से में ऐसे ही झिंझिलाई रहती। पहले तो पुरसुकून हो जाएं। असफंद ने स्लेब पर पड़े जग पर पानी डाला। और अब बताएं। असफंद ने फार्म स्लेब पर रखा और दोनों हाथ को बाहम फंसाए। वो कदरे आगे हुआ, और अंदाजा ऐसा था कि टेक लगाए आराम देख खड़ा था। साथ ही एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा। अगर कोई आ गया साथ देख लेता तो हवेली में क्यामत आ जाती। मैं कि डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एक ही सांस में तेजी से बोली। आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं। असफंद संजीदगी से बोला। अफ्तनान गहरा सांस भरती आंखों में चिंगारियां जल उठी। उफ, ये इकदार और रवायात। अगर ये मुमकिन ना हो तो मैं अफ्तनान दियार खान हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अपना हक मुझे लेना भी आता है, और कोई ना दे तो ज़बरदस्ती छीनना भी आता है। वो बखूबी जानती हूँ मैं। वो कहीं से भी शरारती अफनान नहीं मालूम हो रही थी, बल्कि उससे मुहातिब लड़की अपने लिए लड़ना जानती थी, अपने हक के लिए खड़ा होना जानती थी। वो बाहिम्मत थी, मजबूत थी। उसमें आप लड़कियों जैसी नज़ाकत भी नहीं थी। अपने हक के लिए लड़ने वाली लड़कियों की सी मजबूती थी उसमें। एक वही थी जो आलमगीर खान के रस्म रवाज से बगावत कर सकती थी। और फिर ये वक्त दिल के चोंचले उठाने का नहीं था। आपको क्या लगता है आप फार्म लेकर दाजान के पास जाएंगे और बोलेंगे आपको डॉक्टर बनना है? दाजी आपके सर पर शफकत से हाथ रख देंगे और कहेंगे ठीक है जैसा आप चाहेंगी। क्या लगता है आपको कि दाजी मान जाएंगे? या बी जान, इस हवेली का कोई फर्द आपको शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त नहीं देगा। असफंद ने उसे मामले की नज़ाकत समझाते हुए सोच सोच कर वो थक चुकी थी। लाला तो कोई हल तो होगा ना कुछ। तो वो बेख्तियारी से अपने मोमी हाथ उसके हाथों पर धर बैठी थी। असफंद का दिल 101 रफ्तार पर दौड़ने लगा। धड़कनों में हलचल मची तो वो बेचैन सा होकर पहलू बदल कर रह गया, और उसके पहलू बदलने पर अफ्तनान ने हैरत से उसे देखा और फिर उसकी नज़रों का ताक़ुब में उसके हाथ पर हाथ धरे देखे। 1000 लम्हे 1000वें हिस्से में उससे अपना हाथ हटाया। दिल ने
غلطی پر بھی ملامت کیا تھا۔ نہ جانے حسفند لالا اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، مگر دماغ نے پرسکون رہتے ہوئے زبان کو مدہ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ لالا کیا سوچنے لگے آپ؟ اسفن چوکا، پھر بولا، ہمیں آپ کے آگے پڑھنے یا ڈاکٹر بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات پوری کریں اور یقین جانیں گے ہم کریں گے، آخری حد تک جا کر کریں گے، مگر ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ ہمیں داجی سے اس سٹیج پر گفتگو کرنی ہوگی، انہیں رضامند کرنا ہوگا۔ یہ کام آسان نہیں اور آپ بھی یہ بات سمجھیں۔ جی میں سمجھ رہی ہوں۔ اس نے سر ہلایا۔ کتنا وقت رہتا ہے میڈیکل کلاسز کا آغاز ہونے میں؟ اسفند نے ایک نظر دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا۔ داجی واپس آگے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا، پھر اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی افتنان کی جانب دیکھا۔ ابھی تو 1 ماہ رہتا ہے، مگر میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار فارم فل کر لوں اور جمع کروا دوں، پھر خود سے ہی گھر میں تھوڑا بہت پڑھ لوں۔ ٹھیک، مطلب ابھی کافی وقت ہے، ہم داجی سے بات کریں گے اور جلد آپ کو آگاہ کریں گے۔ بات اب اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ اسفند کا جی چاہا وقت کی ٹک ٹک کرتی سوئیوں کو کھینچ کر واپس لے جائے اور وقت کو حکم دے دے کہ وہ رک جائے، مگر وقت کو کون روک سکا ہے بھلا؟ بے اختیار یہ ہاتھوں سے نکلتا جاتا وقت، انسان چاہے نہ چاہے وقت بس ختم ہو جاتا ہے، رکتا نہیں۔ اس نے خاموش نظروں سے افتنان کی جانب دیکھا، وہ اس کا شکر ادا کیے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اسفند خاموشی سے کھڑا اسے تکتا جا رہا تھا اور جہاں تک کہ اسفند سفید ریشمی آنچل غائب ہو چکا تھا۔ کھلے پر پرتیش کمرے میں بہت نفاست سجایا گیا تھا۔ لکڑی کے کواڑ سے داخل ہوتے ہی سامنے دیوار گیر کھڑکی تھی جس پر گہرے بھورے رنگ کے دبیز پردے ہمہ وقت گرے رہتے تھے۔ کھڑکی کے بالکل سامنے مسیاری لگی ہوئی تھی جس پر نفاست کا گاؤ تکیہ اور چادر بچھی رہتی تھی۔ بائیں جانب دیوار پر نیچے اوپر تک بڑے بڑے شیلف بنے ہوئے تھے جس میں تاریخی، فلسفی اور ڈھیروں شاعری کی کتابیں پڑی ہوئی ہوتی۔ دائیں جانب ایک دروازہ تھا جس کے پار ڈریسنگ اور غسل خانہ تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ بستر پر بی جان بیٹھی ایک گہری سوچ میں گم تھی۔ عالمگیر خان دیوار کے سامنے پڑے صوفے میں ایک صوفے پر قدرے آرام دہ ہوئے تھے بیٹھے، کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ بی جان نے گھڑی کی جانب دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ اب اس وقت سب اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے۔ بی جان نے گلا کھنگار کر عالمگیر خان کی جانب دیکھا اور زبان ترکی وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ خان صاحب، بالآخر وقت آ گیا۔ عالمگیر نے پچھلے کچھ صفحات کو پلٹ کر ربن نکالا اور آخری صفحے سے اٹکا دیا جہاں تک وہ پڑھ چکے تھے۔ اینک اتار کر وہیں دھری، پھر کتاب بھی بند کر کے میز پر دھری۔ وہ کتاب شیلف میں تب تک واپس نہیں جا سکتی تھی جب تک وہ پڑھ نہ لی جاتی۔ بولیں، وہ بالآخر بولے۔ بی جان قدرے بے چین ہوئے بیٹھے اور پھر دونوں ہاتھ باہم ملائے۔ ہم جو بات کرنے جا رہی ہیں ہم نہیں جانتی کہ اسے سن کر آپ کے تاثرات کیا ہوں گے، لیکن ہم جانتی ہیں کہ اسے سن کر آپ غصہ ہوں گے۔ آپ بولیں، کیا بولنا چاہتی ہیں؟ عالمگیر خان پرسکون لہجے میں بولے۔ ہم چاہتی ہیں کہ وہ لمحہ بھر ہچکچائیں۔ آپ زرمینے کو بلا لیں۔ انہوں نے داجین کی جانب دیکھا جن کے پرسکون تاثرات میں سختی در آئی تھی، اور ان کی جانب دیکھا مگر انہوں نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ آج وہ بولیں گی۔ سائیں غصہ نہ ہوں، 24 سال کم نہیں ہوتے، مگر ہم ماں کی طرح پتھر نہیں ہیں۔ آپ کا حق ناراض ہونے کا اور اٹھ کر جانے کا بھی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سب اکٹھے ہیں اور ہماری زرمینیں ہم سے دور ہے۔ وہ بھی آپ کی اولاد ہے، ضد پر اڑی رہیں گی مگر پلٹ کر نہیں آئیں گی جب تک آپ خود انہیں نہ بلائیں گے۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب ساتھ چھوڑ جائے، اور انا اور اونچی رکھی اور رشتہ کھو دیا۔ آج تک اس کی خبر نہیں آئی، نہ آپ نے پلٹ کر کچھ پوچھا۔ جب سے وہ گئی ہے اس گھر کی بہاریں روٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ بول بول کر تھک گئی تھی، صدیوں کی مسافر تھی اور مسافر کی طرح انہوں نے 24 سال منزل کی تلاش میں گزار دیے تھے۔ بوڑھے جھریوں والے چہرے سے پر سے رونق اجڑی معلوم ہوتی تو آنکھوں میں جلتے امید کے دیے جلانے لگی تھی۔ آنسو لے آئی اور ان کی ذرا سی انہیں یاد آئی۔ سو جائیں، رات ہو گئی ہے۔ وہ بستر سے اٹھے اور بتیاں گل گئیں اور بی جان نے نم آنکھوں سے اس کٹھور انسان کو دیکھا جو پشت کی طرف سے موڑے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ خیر، بی جان کو تو یہی لگا، مگر کون انہیں بتائے، جتنے پتھر دل نظر آتے ہیں اتنے پتھر دل نہیں تھے۔ ایک وقت آتا تھا کہ جب پتھر میں بھی دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، اور عالمگیر خان کا وہ وقت آن پہنچا تھا۔ دل تھا کہ ہمک ہمک کر یہی کہتا تھا کہ زرمینے کو بلا لو، مگر ذہن انا اونچی رکھنے کا سبق پڑھانے لگتا۔ مگر اب وقت تھا کہ ان کی ضد ختم ہو جاتی اور بات کے خلاف، مگر اسفند کے لیے انہیں منانا آسان تھا۔ اس نے کیسے سب کو منا لیا اس بات سے کہ اسے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ اس نے اسفند کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ مبہم سا مسکرایا، بس اتنا ہی بولا، آپ اپنا شکریہ اسے سنبھال کر رکھیں، ابھی ضرورت نہیں اس کی۔ وہ لہجے لفظوں پر غور کیے بغیر کندھے اچکا کر رہ گئی اور ٹھیک ہے،
کہہ کر خاموش ہوگی۔ بلوچ کالج سے فارغ ہونے کے بعد پرائیویٹ میں ہی BS کیمسٹری کر رہی تھی۔ افطران سارا دن پڑھتے رہنے کے بعد کہیں شام کے فارغ ہوتی تو کچھ کھانے پینے پہلے ہی رسوئی جاتی اور پھر باقی سب کے ناک میں دم کیے رکھتی۔ اور ان دنوں افطران خوشی دینے والی بات بنفشہ اور نوفیل کی شادی کی تاریخ طے ہونے کی تھی۔ حالانکہ اس سمے سب یہی چاہتے تھے کہ پہلے اسفند کی شادی ہو، مگر نہ جانے کیوں اسفند نے فی الحال شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر پڑھائی کی مصروفیت کے باعث اگرچہ وہ تیاریوں میں حصہ نہ لے پاتی مگر بنفشہ کا خوب ریکارڈ لگاتی اور وہ محض اسے گھور کر رہ جاتی۔ افطران پورے زنان خانے میں گھومنے کے بعد پچھلے لان میں آئی۔ ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آر پار ہوا۔ وہ بیساختہ کپکپائی اور شال کو اچھے سے ارد گرد اوڑھا۔ اوائل نومبر کے دن تھے، اگرچہ رات منفی حرارت تھا اور پھر بھی سردی کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ بی جان سمیت حویلی کی تمام عورتیں نوفیل اور ارحم کے ساتھ خریداری کے لیے شہر گئی تھی۔ 2 دن بعد بنفشہ کو مائیوں بیٹھنا تھا اور ہفتے تک بیٹھی رہنا تھا، اس لیے آج عورتیں خریداری مکمل کرنے گئی تھی۔ افطران بھی ان کے جانے کے بعد کمرے سے نکلی تھی اور وہ لان میں آئی تو بنفشہ کو ڈھونڈنے لگی مگر اسے بنفشہ کی بجائے انیسہ کرسی پر بیٹھی ملی۔ کالے رنگ کے جوڑے میں تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ سارا دن کام، اس کے بعد بنفشہ کے دوپٹے اور کپڑوں پر تاروں موتیوں کی کڑھائی اور گوٹا سب تھک چکی تھی۔ افطران دھیرے قدم اٹھاتی بنفشہ کے انیسہ کے قریب آئی۔ انیسہ کے سامنے کھڑی ہو کر کنگاری تو انیسہ چونکی مگر سیدھی ہو کر بیٹھی، افطران کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ کن خیالوں میں گم تھی؟ شادی ہے بنفشہ، خور بہن کی ہو رہی ہے اور خیالوں میں آپ گم ہے۔ کن خیالوں میں گم تھی؟ شادی تو بنفشہ کی ہے۔ اس کے لہجے میں حد درجہ شرارت تھی مگر انیسہ کا طنز، تم سے مطلب اب بندہ سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، حد ہے۔ وہ غصے سے بولی تھی، آج بات پہ بات غصہ کیے جا رہی تھی اور بھر رہا تھا، آنکھیں تھی کہ کسی وقت بھی چھلک جانے کو تیار تھی۔ افطران تھوک نکلا اور آج سے پہلے کبھی اس نے ایسے بات نہیں کی۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی اور انیسہ کا یہ انداز اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اور کچھ ہوا ہے؟ بالکل۔ کوئی اچھے پوچھنے لگا، مطلب حد ہے۔ دوپٹے سر پر جماتے وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ افطران نے حیرانی سے مڑ کر باغ کی داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ انیسہ کا رویہ حیران کن حد تک نیا تھا۔ حیرت ہے میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اتنے میں اسے باغ میں درخنے داخل ہوئی نظر آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر چائے کے ساتھ دیگر لوازمات سجائے گئے تھے۔ چائے بنانے اور اسے لانے کا حکم ہی وہی درخنے کو دے کر آئی تھی۔ وہی چاہتی تھی کہ بنفشہ کے ساتھ چائے پی سکے، لیکن بنفشہ تو سب کے ساتھ شہر تھی۔ 2 چائے کے کپ کے ساتھ ایک پینے کا شوق اسے خوش دلی ملنے لگی۔ انیسے کا رویہ اسے سب پریشانیاں دور چلی گئی تھی اور پھر کچھ دیر باغ میں بیٹھے چائے پینے اور کھانے پینے کے لوازمات سے انصاف کرنے کے بعد سامان سمیٹتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سپہر شام میں ڈھل رہی تھی لیکن ابھی تک بھی جان عورتیں اور باقی لڑکیاں شہر سے واپس نہیں لوٹی تھی۔ دا جی مردان خانے میں ہی تھی اور انیسہ دوبارہ باہر واپس نہ آئی تھی۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ افطران نے یہ اندازہ لگایا اور رسوئی میں درخنے بھی نہ تھیں، وہ بھی اس وقت کوارٹر میں ہوتی ہیں۔ اس نے ٹرے سلیب پر رکھی مڑی ہی تھی کہ رسوئی کے دروازے پر کھڑے اسپند کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فوراً سے رخ پھیر کر چہرہ ڈھانپنا چاہا۔ اسپند نے بھی بوکھلا گیا تھا۔ ابھی تو یہی معلوم تھا کہ وہ پچھلے باغ میں ہے۔ معذرت، ہمیں دروازہ بجانا چاہیے تھا مگر درخنے نے جانے سے پہلے ہمیں بتایا تھا کہ آپ پچھلے باغ میں ہیں۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ آپ یہاں رسوئی میں ہوں گی۔ باخدا اگر معلوم ہوتا تو کبھی بھی دروازہ بجائے بغیر نہ آتا۔ افطران نے محسوس کیا کہ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ لالا کوئی بات نہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، مجھے بھی قدموں کی چاپ سنائی نہ دی ورنہ میں خود ہی سنبھل جاتی۔ اس نے اسپند کی شرمندگی کو رفع کرنا چاہا۔ اسپند اندر چلا آیا۔ وہ باہر جانے ہی والی تھی کہ خیال آیا کہ اسپند اسے رسوئی میں اجازت دریافت کر لینی چاہیے۔ شاید وہ ڈیرے سے لوٹا تھا تو بھوک لگی تھی مگر یہ بات رکھنے کو بتا کر اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے افطران اس کی طبیعت کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی مرد کے خلاف نہیں جاتا مگر کون جانے کہ لالا خیریت ہے؟ آپ کو کھانا کھانا تھا؟ تو انہی قدموں پر پلیٹ پلٹ کر بولی تھی۔ اسپند نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو نقاب پر ہاتھ جمائے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسری نظر کچن پر ڈالی۔ وہ پہلے کبھی یوں خود کھانا نکالنے نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ جانتا تھا کہ کیا چیز کہاں ہے۔ ڈیرے سے واپس لوٹنے پر اسے خاصی بھوک لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سب خواتین آج شہر گئی ہوئی ہیں۔ حویلی لوٹنے تک اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ جا کر درخنے سے کھانا تیار کروا لے گا مگر جب وہ حویلی پہنچا تو تب سپہر شام میں ڈھل چکی تھی۔ زنان خانے میں پہنچا تو درخنے رسوئی سے نکل کر باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اسپند کی یہ طبیعت ہرگز نہ تھی کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس سے کام کرواتا۔ وہ جانتا تھا کہ درخنے سمیت حویلی کے تمام ملازمین کے آرام کا وقت تھا۔ تبھی درخنے نے انیسے اور افطران کی بابت پوچھ کر واپس مردان خانے کی جانب بڑھا۔
درخنے کو یہ بتا کر کے مطمئن کر دیا کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہے۔ درخنے کی معصومیت اس بات پر ایمان لے آئی اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دیر مردان خانے میں ٹہلنے کے بعد جب بھوک مزید برداشت نہ ہوئی تو دوبارہ زنان خانے چلا آیا، مگر رسوئی کے دروازے پر پہنچ کر اندر جھانکا تو جانب پوچھت لالا کدھر کھو گیا آپ؟ افنان کی آواز پر وہ چونکا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہم کھانا کھانے ہی آئے تھے، پر وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ افنان جانتی تھی کہ وضاحت نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رسوئی کے کونے میں لگے میز کی کرسی کی جانب اشارہ کرتی وہ چولہے کے قریب گئی اور چولہے پر ہانڈی پڑی تھی۔ غالباً اس میں آج کا سالن بنا تھا اور سلیب پر بھی 3-4 ہانڈیاں پڑی تھیں جن میں مختلف سالن تھے۔ اسپند کی مسلسل خود پر پڑنے والی نظروں سے یکسر انجان و مگن انداز میں سالن کانچ کی پریچ میں نکال کر وہ نقاب بجائے دوپٹے کو ہلکا سا گھونگھٹ اوڑھ لیا اور شال باہر کے رہ گئی تھی۔ سالن اون میں رکھنے اور اوون میں رکھنے کے بعد ٹائم لگانے کے بعد وہ ہاتھ چاٹتی سلیب پر سے ہارڈ پارٹ میں چپاتیاں باہر نکالنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں یہیں کھا لوں گا، آپ ان کو گرم کر دیں۔ محبوب زہر بھی دے تو عاشق کی مجال نہیں کہ اُب کر جائے، یا تو کھائے گا یا پھر کافر کھلائے گا، یا تو پھر ٹھنڈی چپاتی تھی۔ اسپند سر جھٹک کر مسکرایا تھا اور جتنی دیر وہ بیٹھا کھانا کھاتا رہا افنان کچن میں کھڑی کھڑکی سے باہر کی جانب رخ موڑے باہر دیکھتی رہی۔ کبھی کبھار مڑ کر پانی وغیرہ پوچھ لیتی، مگر اسپند انکار کر دیتا۔ پانی کی چاہ بھی ہوتی تو خاموش رہتا، لیکن اب تو چل کر پیاسا کنواں تک آیا تھا، سیراب بھی تو ہونا آیا تھا، تو کیا فائدہ اب اس حسن کی مورت کو یوں خاموش کھڑے دیکھتے رہنے کو؟ دل مچل رہا تھا اور کوئی کافر پانی کا قطرہ حلق سے نیچے گزارتا۔ اب سب سے انجان افنان باہر ڈلتی شام دیکھ رہی تھی۔ درخت پر 2 چڑیاں خود میں مگن کھیل رہی تھی۔ چڑیاں اڑ کر دوسری شاخ پر جا بیٹھی تو نر چڑیاں اس کے پیچھے ہی آ بیٹھا تھا۔ شاید وہ کسی بھی حال میں اور چڑیا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ افنان دھیرے سے ہنسی اور رخ موڑا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر اسپند کے خیال سے وہیں کھڑی رہی۔ مگر رخ موڑا تو اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکی۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں پتلیاں ہلنے سے انکاری تھی اور ان آنکھوں میں میلوں دوڑ کھڑی افنان کو بھی جذبے محسوس ہوئے تھے، مگر رخ موڑے اپنی ہی جانب دیکھا تھا تو اسپند نے سنبھل کر سر جھٹکا کر مدرسی ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ افنان نے جلدی سے خود پر قابو پایا، تمام منفی سوچوں کو جھٹکا۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ جھجک گئی تھی۔ اسے اپنی سوچ پر حیرانی ہوئی۔ وہ اس سے 14 سال بڑے تھے اور یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اس کی سوچوں سے انجان اسپند کا جی چاہا کہ وہ بولتے، ہاں مجھے جو چاہیے وہ بس آپ ہی رہی ہیں، مگر بولا تو فقط یہی ہے، ہاں جی۔ آپ کیا چائے پئیں گے؟ 1 کپ بنا کر دے سکتی ہیں، پر مجھے تو چائے نہیں بنانی آتی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے معصومیت سے بولی تھی۔ پانی پیتے اسپند کو اچھوکا لگا تھا اور وہ حیرانی سے گلاس ہاتھ میں پکڑے اس کی جانب دیکھنے لگا، جیسے فیصلہ کر نہ پا رہا ہو کہ کیا کہے۔ افنان معصومیت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب وہ دوبارہ نقاب میں تھی۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھا اور افنان اس کی جانب دیکھنے لگی، حیرت سے، کیونکہ آج تک حویلی میں کسی مرد کو یوں رسوئی میں کام کرتے نہ دیکھا تھا، اور وہ تھا کہ قبیلے کا سردار، ہر غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والا، اور مردوں کو یوں رسوئی میں کام کرتے نہ دیکھا تھا۔ اور آرام سے اپنا غرور کہیں پس پشت ڈالے آستین کونیوں تک مڑے، شال کرسی پر ڈالے، فریج سے دودھ والا برتن نکال رہا تھا۔ افنان کو خود ہی شرم محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے فریج کے پاس آئی۔ آپ رہنے دیں، میں اتنا تو کر سکتی ہوں، آپ بس بتاتے جائیں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ اسپند نے اس کی جانب دیکھا، جس نے آنکھیں سٹپٹائی اور جیسے اشارہ دیا، میں کر لوں گی۔ اسپند گڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور کیبل سے ٹیک لگائے بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ آپ ساس پین میں 1 کپ دودھ نکالے۔ افنان نے اس کے کہے پر عمل کیا اور قہر کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ننھی منھی خوشیاں۔ اسپند ہنس دیا، پھر وہ وہیں کھڑا اسے بتاتے رہا اور وہ بناتی رہی۔ مکمل چائے بنانے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ زندگی میں پہلی بار کچھ بنانا سیکھا تھا، اور وہ بھی اپنی پسند کی چیز کیا بنائے، جلدی سے پی کر بتائے کیسی بنی ہے۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ اسے چائے کا گھونٹ بھرا اور کچھ دیر منہ بناتے افنان کی جانب دیکھتا رہا، جس کی ساری خوشی اس کے عجیب سے منہ بنے دیکھ کر ملیاں میٹ ہوگی اور منہ بسوڑ کر برتن اکٹھے کرنے لگی کہ تبھی اسپند بول اٹھا، ہم مذاق کر رہے ہیں، چائے بہت ہی اچھی بنی ہے، باخدا ہم نے آج تک ایسی چائے نہیں پی، اور ہمیں امید ہے کہ شاید آئندہ بھی کبھی اس سے زیادہ مزیدار چائے نہ پی سکے۔ افنان نے مکمل رخ اس کی جانب موڑا۔ کیا سچ میں لالا؟ کیا واقعی اتنی مزے کی چائے بنی ہے؟ وہ خوشی بھرے لہجے میں بولی۔ اسپند نے سر اسپات پہ ہلایا، جی بالکل۔ افنان مزید کچھ کہنے والی تھی کہ رسوئی کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اوف لالا، اب کیا ہوگا؟ اگر حویلی میں کسی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، وہ پریشان کن لہجے میں بولی۔ پریشان تو اسپند بھی ہو گیا تھا، مگر اس نے ضائع نہ ہونے دیا۔
घबराए मत, बेफिक्र हो जाए, हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। अफ्तनान को तसल्ली देकर उसने अपनी शाल उठाई और चाय का कप वही मेज़ पर धर रसोई के पिछले दरवाजे की जानिब निकल गया। अफ्तनान ने सीने पर हाथ रखे सांस बहाल की। नजरें रसोई के दरवाजे पर थी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद अनीसा रसोई में दाखिल हुई। वो नींद से जागी मालूम हो रही थी। वो क्या वो सब अब तक नहीं लौटे? दोपहर के वाक़े को बिल्कुल फरामोश किए वो नॉर्मल से अंदाज में उससे पूछ रही थी। जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, वो कदरे उखड़े लहजे में बोली। अनीसा ने उसके लहजे में उखड़ापन देख के ही अफ्तनान का गला खंगाल कर अपनी जानिब में तवज्जो करना चाहा। वो चौंकी और उसकी जानिब पलटी। हैरियत, क्या हुआ? वो सादे से लहजे में बोली। आपको वाकई नहीं पता क्या हुआ? अफ्तनान ने मुंह जाविये बिगाड़ते हुए पूछा था। अनीसा ने हैरत से उसे देखा। क्या हुआ? हैरत ही उसके लहजे में। अफ्तनान का जी चाहा कि उसके कुर्बान जाए। तासु, आज दोपहर बाग में आपका रवैया कुछ अजीब था। मतलब आपने मुझे अच्छा खासा डांटा और आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए? अफ्तनान नाक से गेरते उसे बोली थी। अनीसा हंस दी। जब छोटे बड़ों का दिमाग बिला वजह चाटते रहेंगे तो कई बार बड़ों को भी गुस्सा आ जाता है। अनीसा नामुल अंदाज में उसे समझाते हुए बोली। पर आपने मुझे डांटना था, वो खफा लहजे में मासूमियत से बोली। अनीसा को जी भरकर उसकी मासूमियत पर प्यार आया। तो क्या हुआ? बड़ों का हक होता है छोटों को डांटने का, और जब तक मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं तो ये कैसे पता चलेगा? अनीसा शरारती लहजे में बोली। इसके गाल पीछे तासु, यार ये वो वाहिद काम था जिसने अफ्तनान से चिढ़ चढ़ती थी। बनफ्शे को माइयों में बैठे सातवां और आखिरी रोज़ था। अगले रोज़ मेहंदी थी और माइयों का पीला जोड़ा और चूड़ियों का थाल नोपेल पामीर खान की जानिब से आया था और एक हफ्ते से नोपेल का नाम का पीला जोड़ा पहने कमरे में बैठी रहती थी। पूरी हवेली में जोरों शोर से शादी की तैयारियां जारी थी और वो दूर नज़दीक रिश्तेदार भी हवेली आ पहुंचे थे। अफ्तनान 2 रोज़ पहले ही काली से छुट्टियां लेकर करवा ली थी। सारा दिन बनफ्शे के साथ कमरे में